بنی اسرائیل کی تاریخ محض ایک قوم کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی سرکشی، نعمتوں کی ناقدری اور پھر اس کے نتیجے میں آنے والے الہی عذابوں کی ایک عبرت ناک داستان ہے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر سب سے زیادہ اسی لیے کیا گیا تاکہ امت مسلمہ ان کی غلطیوں سے سبق حاصل کر سکے۔ ذیل میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور ان پر آنے والے مختلف عذابوں کی مکمل کہانی تفصیل سے پیش ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، کی اولاد ہیں۔ یہ قوم مصر میں فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھی، جہاں ان کے بیٹوں کو قتل اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر انہیں معجزانہ طور پر بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی پار کرایا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے ان کی آزمائش اور پھر نافرمانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب یہ قوم صحرائے سینا پہنچی تو وہاں اللہ نے ان پر ایسی نعمتیں نازل کیں جو کسی اور قوم کو میسر نہ تھیں۔ آسمان سے پکا پکایا کھانا، بٹیر اور میٹھی اوس اترتا تھا، بادلوں کا سایہ۔ تپتے صحرا میں اللہ نے ان کے سروں پر بادلوں کی چھتری بنا دی۔ پانی کے چشمے، حضرت موسیٰ کے عصا مارنے سے پتھر سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ ان نعمتوں کے باوجود انہوں نے ناشکری کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں زمین کی اگائی ہوئی دالیں اور پیاز چاہیے۔ جب انہیں ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہو کر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے گستاخی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ سے کہا، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے سزا کے طور پر ان پر 40 سال تک زمین تنگ کر دی۔ وہ 40 سال تک اسی میدان میں بھٹکتے رہے اور اس نسل کے تمام بڑے وہیں وفات پا گئے سوائے چند لوگوں کے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں سامری نامی ایک جادوگر نے لوگوں کے زیورات پگھلا کر ایک سونے کا بچڑا بنایا جس سے گائے جیسی آواز نکلتی تھی۔ بنی اسرائیل کی بڑی تعداد نے اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی پوجا شروع کر دی۔ شرک کی سزا اتنی سخت دی گئی کہ اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ ایمان پر قائم رہے وہ اپنے ان بھائیوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ یہ ایک خونی توبہ تھی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، تب جا کر ان کی معافی ہوئی۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی جو سمندر کے کنارے آباد تھی، ایلا، ان کے لیے ہفتے کا دن سبت عبادت کے لیے مقرر تھا اور اس دن مچھلی پکڑنا حرام تھا۔ اللہ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ہفتے کے دن مچھلیوں کی بہتات کر دی۔ ان لوگوں نے چالاکی کی اور جمعے کو گڑھے کھود دیتے تاکہ ہفتے کو مچھلیاں ان میں پھنس جائیں اور وہ اتوار کو انہیں نکال لیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ 3 دن کے اندر وہ تمام لوگ جو اس گناہ میں شامل تھے بندر اور سور کی شکل میں بدل گئے اور اسی حالت میں ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت کوئی مستقل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ عمل سے مشروط ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ اسے ذلت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔